ٹی وی چینلوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے۔ ہر بریکنگ نیوز کے ساتھ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ جاتا ہے۔ ماحول اس طرح سے بوجھل نہیں ہوتا تھا جس طرح سے آج کل نتائج کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی چلتی رہتی تھی۔ معروف شوبز شخصیات علیحدہ سے ان نشریات کا بطور خاص حصہ بنتی تھی۔ السلام علیکم۔ ایک وقت وہ تھا جب انتخابات کے نتائج صرف پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہوتے تھے، جہاں نتائج کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی چلتی رہتی تھی۔ معروف شوبز شخصیات علیحدہ سے ان نشریات کا بطور خاص حصہ بنتی تھی، جس سے ماحول اس طرح سے بوجھل نہیں ہوتا تھا جس طرح سے آج کل، اور عوام کو خبر ہی نہ ہوتی تھی کہ کب پورے نتائج ان کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اور ایک یہ وقت ہے کہ کرنٹ افیئرز پر مشتمل ٹی وی چینلوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور کہیں بھی انتخابی نتائج کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ملا کر نہیں دکھایا جا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر بریکنگ نیوز کے ساتھ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر علیحدہ سے کم زیادہ ہوتا ہے اور کمزور دل حضرات تو ویسے ہی اپنے اوسان خطا کیے بیٹھے نظر آئے۔ انتخابی نتائج بھی صورت خورشید تھے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اوپر سے اس مرتبہ خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد نے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا، اور خواتین ہوں یا بچے، یہ دونوں طبقے جذبات اور اپنے جوش کو سنبھالنے میں ذرا کمزور واقع ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ تو ان دونوں طبقوں کو ہی انتظار کی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ 5 بجے کے بعد فوری نتائج مل جائیں گے اور وہ اونچی آواز میں پارٹی کے ترانے لگائے اپنی گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سے جھنڈے لہراتے پھریں گے، مگر اس کے برعکس انہیں ایک ایک لمحے کی بنیاد پر ترسایا گیا، جس کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ پرائیویٹ ٹی وی چینلوں پر چلنے والی بال ٹو بال کامنٹری علیحدہ سے خلجان پیدا کر رہی تھی۔ ستم یہ ہوا کہ آزاد امیدواروں کو بہت مضبوط بنا کر پیش کیا جاتا رہا، جس کے سبب امید کے تمام دیے جو تھے وہ ٹمٹماتے رہے۔ کئی ایک خاندان تو ووٹ ڈال کر بچوں سمیت پولنگ اسٹیشنوں کے باہر انتظار کرتے پائے گئے، اور رات کے 10، ساڑھے 10، 11 بجے تک یہ عالم میں نے دیکھا کہ مائیں ننھے بچوں کو بہلانے کے لیے گاڑیوں سے نکل کر وہ اپنی گودیوں میں انہیں ہلارے دیتی پھر رہی ہیں، اور ان کی گاڑیوں میں بنے گا نیا پاکستان کا گیت لگا ہوا ہے، لیکن رزلٹ ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ طرفہ تماشا یہ تھا کہ صرف انہی پولنگ اسٹیشنوں پر نتائج کو روکا ہوا تھا جن کے گرد پوش آبادیاں تھیں، وگرنہ نواحی علاقوں کے نتائج کی بنیاد پر مخالف امیدوار کب کے میدان مار چکے تھے۔ راکم کو اس موقع پر ایک پرانا شعر یاد آ گیا کہ ہماری رات میں ٹی وی بہت ہے، ہماری صبح اخباروں میں ہوتی ہے۔ تو صحیح معنوں میں ہماری رات، یعنی جو گزشتہ رات گزری ہے اور اب جو آئندہ والی رات بھی آئے گی، اس قدر ٹی وی تھا کہ آپ نے پچھلے 10 برسوں میں شاید اتنا ٹی وی نہ دیکھا ہوگا، اور اخباروں کو علیحدہ سے لوگ چاٹ رہے ہیں کہ کوئی سمجھ تو آئے کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ تو اس کرنٹ افیئرز نے ہماری زندگیوں سے نہ صرف انٹرٹینمنٹ چھین لی ہے، بلکہ ہمیں غیر ضروری طور پر سیاسی کر دیا ہے، جس کا بڑا سبب سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان علاقوں میں جو سیاست میں حصہ لینا تو درکنار اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ تو غریب غربا کے کرنے کے کام ہیں، انہیں بھی اس میں انوالو کر لیا ہے۔ اوپر سے عمران خان جیسا ظالم شخصیت کا لیڈر دے دیا جو بڑھاپے میں اور بھی خوبصورت بن کر معصوم دلوں کو لوٹتا پھرتا ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر ہماری زندگیوں سے لطافت چھین لی ہے اور اس کی جگہ ایک خام خواہ کی ٹینشن دے دی ہے کہ دیکھیں کیا بنتا ہے۔
دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، دیکھیں اب کیا ہوگا۔ انتخابات بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے منعقد ہوئے تھے، لیکن ان انتخابات کے نتائج نے پوری قوم کو ایک اور طرح کی بے یقینی کا شکار کر دیا ہے۔ آگے چل کر کیا ہوگا؟ ابھی تو بہت سارے سیاسی جوڑ توڑ ہونے ہیں، ابھی تو آزاد امیدواروں کو اپنے اپنے راستے ناپنے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ویسے اگر پچھلے سال مئی میں انتخابات ہو جاتے، جس کی بھرپور کوشش کی گئی، تو پھر جب آپ کو یاد ہے عمران خان ایک ہی حلے میں 8 نشستیں بھی جیت گئے تھے، تو اگر پچھلے سال 14 مئی تک انتخابات ہو جاتے تو پھر پی ٹی آئی پاکستان تو کیا آدھا ہندوستان بھی جیت چکی ہوتی اب تک۔ ویسے ایک بات ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک انہی ہتھ کنڈوں کا توڑ کرتی نظر آ رہی ہے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اگلے 10 سال کے لیے جتوانے کے لیے اور ان کے مخالفین کو عمر بھر کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے بچھائے تھے۔ اس لیے انتظار تو کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔